ہر وقت یہ تسبیح پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہیں ہو، روزانہ یہ ایک تسبیح پڑھ لو۔ بول نہیں سکتے تو دل میں پڑھ لو، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، آپ کی امت گناہ بھر بھر کر آئے گی، اگر آپ کی امت کا کوئی بھی فرد صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لے، وضو ہو یا نہ ہو، ہر وقت کثرت سے یہ تسبیح پڑھتا رہے، اگر وہ بول نہیں سکتا تو دل میں کہہ دے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کی مغفرت کر دوں گا اور گناہ معاف کر دوں گا۔ محترم ناظرین، انسان خطا کا پتلا ہے۔ زندگی کے ہر سفر میں انجانے میں یا جان بوجھ کر گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ ان گناہوں کی شامت سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، رزق میں تنگی، دل میں بے سکونی اور زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ گناہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ عبادت میں سستی، دعا میں بے دلی اور توبہ سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایاں ہے، وہ غفور الرحیم ہے، گناہوں سے بھرپور زندگی کو بھی ایک سچی توبہ سے پاک کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، انسان کی فطرت میں کمزوری ہے، وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ گناہ اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ انسان خود مایوسی میں ڈوب جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب نجات ممکن نہیں۔ مگر اے بندہ خدا، یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل تیرے گناہوں کی تعداد سے کہیں زیادہ وسیع اور عظیم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب کر دیا ہے۔ اس کا فضل ایسا ہے کہ وہ ایک توبہ کرنے والے بندے کے سارے گناہ معاف کر کے اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے معاف کرتا ہے بلکہ بعض اوقات اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ حدیث میں ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب میثاق کے دن مخلوقات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، یا یہ کہ جب مخلوقات کو پیدا کرنا شروع کیا تو ایک کتاب لکھی، یعنی فرشتوں کو وہ کتاب لکھنے کا حکم دیا یا قلم کو لکھنے کا حکم دیا۔ وہ کتاب حق تعالیٰ کے پاس عرش کے اوپر ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بلا شبہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، یہ الفاظ ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ جس کتاب میں حق تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت کی ہوئی ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اس کتاب کی عظمت و بزرگ قدری کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کتاب کی اس عظیم و بزرگ قدری کے پیش نظر حق تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس عرش کے اوپر رکھا ہے۔ رحمت الہی کی سبقت اور اس کے غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی بخشش و کرم اور اس کی نعمتوں کی نشانیاں اور اس کے مظاہرے غالب ہیں کہ وہ تمام مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہیں اور بے انتہا ہیں۔ اس کے مقابلے میں اس کے غضب کی نشانیاں اور اس کے مظاہرے کم ہیں، جیسا کہ خود حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ حق تعالیٰ کی رحمت کا دائرہ اور اس کی نعمتوں کا سلسلہ اتنا وسیع اور ہمہ گیر ہے کہ کائنات کا کوئی فرد اس سے باہر نہیں ہے، اور اس دنیاوی زندگی کا ایک ایک لمحہ کسی نہ کسی شکل میں رحمت الہی ہی کا مرہون منت ہے۔ لیکن اس کے مقابلے
نتیجے میں بندوں کی طرف سے خدائے رحیم و کریم کی نعمتوں اور رحمتوں کے شکر کی ادائیگی میں جتنی کوتاہی اور قصور ہوتا ہے اس کی بھی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کے سبب ان سے مواخذہ کرنے لگے تو اس کے نتیجے میں ایک بھی جاندار روئے زمین پر نہ چھوڑے۔ چنانچہ یہ بھی حق تعالیٰ کی رحمت کا ہی ظہور ہے کہ بندوں کی تمام کوتاہیوں اور خطاؤں کے باوجود اس دنیا میں ان کو باقی رکھتا ہے اور ان کو روزی دیتا ہے، ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے اور اس دنیا میں ان کو عذاب و مواخذہ میں مبتلا نہیں کرتا۔ یہ تو اس دنیا کا معاملہ ہے کہ یہاں حق تعالیٰ کی رحمت کا ظہور کس کس طرح اور کن کن صورتوں میں سامنے آتا ہے، لیکن آخرت میں رحمت کا ظہور تو اس دنیا کے ظہور سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اللہ اور بندے کے درمیان رشتہ اور تعلق رحمت و محبت پر استوار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے رحمان و رحیم کے صفاتی ناموں کے ساتھ پکارنے کو کہا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود اپنے کلام مجید میں فرمایا ہے کہ اس کی رحمت ہر شے پر غالب ہے اور ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین کا ارشاد ہے، فرمایا، اور میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ پختہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ دن سب سے بہتر دن ہوگا جب ہم اپنے رب سے ملیں گے، کیونکہ جب ہم اس دنیا سے کوچ کریں گے تو ارحم الراحمین کے ہاتھوں میں ہوں گے، وہ رب رحمان جو ہم پر ہماری ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنی کوئی ماں اپنے بچے کو مہربان ہو سکتی ہے۔ جیسے تمام انسانوں کی شکل و صورت اور ذہنی جسمانی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہیں، اسی طرح ان کے جذبات و احساسات اور کیفیات بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں۔ آخرت میں اللہ رب العزت ہر شخص کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرے گا اور اس کی ذہنی و جسمانی صلاحیتوں، احساسات و جذبات اور کیفیات کے تناظر میں ہی اس سے حساب لے گا اور کسی کو ایسے کسی معاملے کا ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا جس کی وہ زمینی زندگی کے دوران صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ ہر شخص اپنے زمانے اور خطے کی ایجادات اور سہولیات کے تناظر میں اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا، تاہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا مومنین کا وتیرہ نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے گناہ گار بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس ہونے سے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر یعنی ذکر خفی کرے تو میں بھی شایان شان طریقے سے اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازوؤں کے برابر نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ ایسا رب جس کی رحمت اپنے بندوں کی بخشش کے لیے ہے، ایسا رب جس کی رحمت اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے بے قرار ہو، اسے صرف عذاب دینے والے کے روپ میں پیش کرنا دین کی خدمت نہیں بلکہ لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کے مترادف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، روز قیامت مخلوق سے کون حساب لے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ۔ وہ کہنے لگا، کیا واقعی اللہ خود حساب لے گا؟ فرمایا، ہاں، خود اللہ حساب لے گا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم، پھر تو ہم نجات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عربی، وہ کیسے؟ اس نے کہا، وہ اس طرح کہ اللہ سب سے کریم ہے، اور جب کوئی کریم شخص کسی پر غالب آتا ہے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے،
ایک نوجوان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو اس کی ماں اس کے پاس بیٹھی رونے لگی۔ اس نے کہا، اے ماں، تو کیوں روتی ہے؟ مجھے بتا، اگر اللہ تعالیٰ میرا حساب آپ کے ذمہ لگا دے تو آپ میرے ساتھ کیسا سلوک کرو گی؟ ماں نے کہا، بیٹا میں تجھے معاف کر دوں گی۔ بیٹے نے کہا، تو اے ماں، پھر میرا رب تو تجھ سے بھی زیادہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ کسی بندے کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، خود اس کے گناہوں سے زمین آسمان بھرے ہوئے ہوں۔ صرف اللہ کی طرف پلٹنے اور اس کے سامنے اعتراف کے بعد توبہ کی ضرورت ہے۔ وہ سب گناہ معاف فرما دے گا، کیونکہ اسے اپنے بندوں کی توبہ بہت ہی محبوب ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ اور فرمایا، اور جو بھی کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے نے گناہ کیا، پھر اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے میرا گناہ بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے ایک گناہ کیا، پھر جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر پکڑتا ہے۔ پھر اس نے دوبارہ گناہ کیا اور کہا، اے میرے رب، مجھے میرا گناہ بخش دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے ایک گناہ کیا، پھر جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر پکڑتا ہے۔ پھر ایک بار اور اس نے گناہ کیا اور کہا، اے میرے رب، مجھے میرا گناہ بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے گناہ کیا، پھر جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر پکڑتا ہے۔ میرے بندے، تو جو چاہے کر، میں نے تجھے بخش دیا۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمارا آج کا وظیفہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہوں کی مغفرت کے حوالے سے ہے کہ جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ کی امت کا ہر فرد گناہ بھر بھر کر آئے گا، اگر گناہوں کے باوجود وہ ایک لفظ کہہ دے گا جو بول نہ بھی سکتا ہو، اگر دل میں ہی اپنے گناہوں کا تصور لاتے ہوئے اس لفظ کو ادا کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں ان کی مغفرت کر دوں گا اور گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو وہ تسبیح جاننے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ تمام امت محمدیہ کے گناہوں کی مغفرت ہو سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے فرمایا، میری امت کا کیا ہوگا؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ کا امتی گناہ بھر بھر کر آئے گا، صرف ایک لفظ اپنی زبان سے کہہ دے، ان کے 1000 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ آپ نے حضرت جبرائیل سے یہ سنا تو آپ نے فرمایا، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اس تسبیح کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس کے بارے میں حضرت جبرائیل نے حضور سے فرمایا کہ اگر آپ کی امت گناہ بھر بھر کر آئے گی تب یہ پڑھ لے، وضو ہو یا نہ ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کثرت سے اس تسبیح کا ورد کر لے۔ جو پڑھنا نہیں بھی جانتا وہ دل میں تصور کر لے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا، اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دے گا، اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کے لیے دنیا اور آخرت آسان کر دے گا۔ تو ناظرین محترم، یہ تسبیح آپ چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا اس کے علاوہ آپ اپنے دن بھر میں جب آپ کو وقت مل جائے
تو آپ اس تسبیح کو باکثرت پڑھ سکتے ہیں۔ ان الفاظ کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے ثواب کے طور پر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جن الفاظ کی تسبیح کرنی ہے وہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت کے الفاظ ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ وَتُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اور اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت مہربان اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ یہ آیت حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو خطاب کرتے ہوئے نازل ہوئی، جس میں توبہ اور استغفار کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ کی صفت رحیم، نہایت رحم کرنے والا، اور ودود، بے پناہ محبت کرنے والے کو بیان کیا گیا ہے تاکہ بندے اس کی طرف رجوع کریں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ان الفاظ کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ پورے 100 مرتبہ آپ نے ان الفاظ کو پڑھنا ہے۔ ان الفاظ کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 41 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ 41 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی پڑھنی ہے، یا جبارو یا رحمانو، یا جبارو یا رحمانو۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین محترم، گناہوں کی مغفرت کے لیے قرآن و حدیث میں بہت سے وظائف اور دعائیں وارد ہوئی ہیں جو انتہائی بابرکت اور مجرب ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام حد تک بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد آخر میں درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی پکی سچی توبہ کرنی ہے، سچی توبہ کہ جس کے بعد گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے، اور خلوص دل سے پچھلے تمام گناہوں پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہر چیز حاوی ہے۔ بس دل سے پکاریں، آنکھوں میں آنسو لا کر سچی توبہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کس طرح رب کریم اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سے ندامت اور زبان پر استغفار اور نیت یہ ہو کہ آئندہ گناہوں سے بچا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بس اللہ کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھو اور توبہ کرتے رہو۔ جو انسان خلوص دل کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ان الفاظ کو پڑھتا ہے اور دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا کرے، نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق فرمائے، اور ہماری توبہ قبول فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔